میرے دوستو، کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے وارث بن جائیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنتی لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں؟ یقیناً میں اور آپ یہ چاہتے ہیں میرے دوستو۔ تو پھر آج میں آپ کو وہ کلمات بتلاؤں گا، اگر آپ ان کلمات کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنتی لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور یہ عمل میں نہیں بتلا رہا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ، ایسا عمل، ایسے کلمات ہیں میرے دوستو۔ وہ کون سے کلمات ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال، جب معراج والی رات میں آسمانوں پہ گیا تو میں نے آپ کے پاؤں کے کھٹکے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی آہٹ، آپ کے پاؤں کے کھٹکے کی آواز مجھے وہاں سنائی دے رہی تھی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سنی نا تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور تو کوئی یاد نہیں ہے، ایک عمل مجھے یاد ہے، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال، یہی تیرا وہ عمل ہے جس کی برکت سے آپ کے پاؤں کے کھٹکے کی آواز مجھے جنت میں سنائی ہے۔ تو میرے دوستو، اب اندازہ لگائیں وضو کتنا بڑا عمل ہے، وضو کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الوضوء صلاح المؤمن، لوگو وضو جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو ہر قسم کے شیاطین کے حملے سے، ان کے وساوس سے، برے خیالات سے اللہ تبارک و تعالی شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اذا توضأ، جب مسلمان وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اور وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، یعنی اس کے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ چہرہ دھوتا ہے اللہ اس کے چہرے کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے اللہ اس کے پاؤں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ خرجت خطاياه من جسده، جب وہ وضو مکمل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے جسم کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب پانی کا آخری قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس بندے کے آخری گناہ کو لے کر زمین پہ گرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا دخلت بأی ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو دیکھو کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ وضو کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کے اوپر مہر لگا کے اپنے خزانوں میں رکھ لیں گے، اور قیامت کے دن انہی کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، وضو بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، صرف نماز کے لیے وضو نہیں کرنا، ہر وقت آپ نے باوضو رہنا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر رزق کی بڑی تنگی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتلا دے۔ تو اللہ کے نبی نے لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتلایا، یہی بتایا کہ میرے صحابی ادم عالت طہارہ، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے، تمہارے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔